کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا، کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلیپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فاحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن ذکری علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔
یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19 سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش